معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ اس صحن میں بھی پچھلی بارشوں کا کیچڑ تھا اور چھپر تلے ایک گائے تھی، لیکن ایک فرق تھا۔ صحن کی ایک کچی دیوار کے ساتھ نیچے اوپر انتہائی وزنی اور بڑے بڑے پتھر دیوار سے بھی بلند ہوتے تھے۔ ان پتھروں کی جسامت اور تراش سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ کسی قدیم عبادت خانے کا حصہ رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر پر گل بوٹے اور بیلیں تراشی گئی تھیں۔ ایک بہت بڑا ستون شکستہ حالت میں صحن کے بیچ کیچڑ میں پڑا تھا اور دو باڈیاں گائے کی کھرلی سے ٹیک لگائے آرام کر رہی تھیں۔ بدھ کے ایسے قد آدم مجسمے جن کے سر غائب ہوں انہیں باڈیاں کہا جاتا تھا، جیسے چھوٹے مجسموں کو ہمیشہ گڈی کا نام دیا جاتا تھا۔ روزی خانہ، کالیے نے ایک خاص سر میں نعرہ لگایا، پھر متعدد بار پکارا اور بالآخر اس نے روزی کے بچے اور بہن یا روزی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس میں سے روزی کا چہرہ دکھائی دیا۔ مشاہد نے اپنی زندگی میں اتنا غلیظ اور کرات آمیز چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ آمیزی میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس نے پشتو میں کچھ کہا اور کھڑکی بند کر دی۔ روزی خود کھدائی کرتا ہے اور بالکل جینین مال رکھتا ہے۔ روزی کا میوزیم ایک استبل نما بڑے شتیروں والی جس میں سے گندم کی پرالی لٹکتی تھی اور جس کا بھوسے اور گارے سے بنا ہوا فرش بھی ہموار نہ تھا، ایک استبل نما کوٹڑی میں تھا۔ فرش پر سینکڑوں ٹوٹے ہوئے اور نیم شکستہ گندارا کے ٹکڑے سجے تھے اور روزی ہر ایک پر ہاتھ لگا لگا کر بتاتا تھا، یہ اسٹوپا کا حصہ ہے، چھتری ہے، یہ بودھی ستوا ہے، ادھر یہ برت ہے اور یہ پجاری ہے اور ہاتھ باندھتا ہے۔ اس غلیظ روزی کی بدھ کے بارے میں معلومات حیرت انگیز تھی، لیکن کالیا نے درست کہا تھا کہ اینٹیک ڈیلر چاہے وہ روزی ہی کیوں نہ ہو، تاریخ سے مکمل واقفیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اینٹیکس کی پہچان کیسے کرے؟ نہیں روزی، یہ ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی خاص چیز ہے؟ ہے۔ روزی نے صرف اتنا کہا اور مسکرایا اور مشاہد سے اس کی مسکراہٹ برداشت نہ ہو سکی اور اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ تو دکھاؤ نا یارا، کالیا بے چینی سے بولا اور اس کی آواز بیٹھ گئی۔ روزی اطمینان سے اٹھا اور اطمینان سے تا دیر اپنے خصیے کھجانے کے بعد ایک کوٹڑی میں گیا۔ جب واپس آیا تو اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی گیند کے سائز کی کوئی شے اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے یہ شے کالیے کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے؟ کالیے کی آواز میں لرزش تھی اور جنسی طور پر بے اختیار ہوتے ہوئے ایک شخص کی طرح اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دیکھو، روزی نے صرف اتنا کہا۔ کالیے نے اخباری کاغذ کو ایسے احتیاط سے کھولا جیسے اس کے اندر کوئی زندہ چیز ہو۔ اس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا ہیڈ تھا، ایک چھوٹا سا سر، لیکن اس کی کوئی شے بھی سلامت نہ تھی۔ مشاہد کو وہ ایک عام سا پتھر لگا۔ یہ تو سب ٹوٹا ہوا ہے، کالیے نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ہاں، روزی نے پھر صرف یہی ایک لفظ کہا۔ تو یہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، بیکار ہے۔ ہاں، کتنے کا؟ 5000 کا۔ کالیا ہنسنے لگا، لیکن مشاہد کو اس کی ہنسی تھیٹر کے کسی اداکار کی لگی۔ کہیں بہت دور وہ قدرے بلند تھی اور قدرے بے وجہ۔ 5000 اس ٹوٹے ہوئے ہیڈ کے؟ زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا ہے۔ ٹھیک ہے، روزی نے کہا۔ پہلے تو کالیا یہ سمجھا کہ سودا ہو گیا ہے، لیکن پھر روزی نے ہیڈ کو کاغذ میں لپیٹا اور اٹھ کر اندر جانے لگا۔ روزی، بات تو کرو۔ کالیا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات کروں؟ تم اپنی قیمت بتاؤ یارا، غصہ مت کرو۔ 5000، یہ تو انصاف نہیں ہے، تم انصاف کرو، اسے دیکھو کیا ہے؟ بس بدھا کا ٹوٹا ہوا ہیڈ ہے، اور کیا ہے؟ نہیں سیٹھ کالیا، یہ صرف ہیڈ نہیں، سوکھے کا ہیڈ ہے۔ اس کا گال دیکھو، اس کا آنکھ دیکھو، اندر گیا ہے، سوکھے کا ہیڈ ہے، بے شک ٹوٹا ہوا ہے۔ 5000 نہیں تو میں لے جاتا ہوں۔ اچھا پہن یا
5,000 ہی صحیح۔ کالیا جھنجھلا گیا اور پھر پٹھانوں کے بارے میں چند نازیبا کلمات کہے۔ ابھی لے جاؤ گے یا اندر رکھ دوں؟ روزی یقیناً لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابھی۔ کالیے نے رقم گن کر اس کے کھردرے اور ٹوٹے ہوئے ناخنوں والے ہاتھوں میں دی اور اخباری کاغذ میں لپٹے گیند کو اٹھا کر وہ دونوں باہر گلی میں آ گئے۔ 5,000! مشاہد تقریباً چیخ اٹھا۔ اس پتھر کے، تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے صبح سے ایک گھونٹ نہیں پیا۔ کالیے نے شہادت کی انگلی بلند کی اور پھر اخباری کاغذ کو ذرا سا کھول کر اس میں جھانکتے ہوئے وہ مستی میں بولا، مشاہدی، یہ بہت یونیک چیز ہے۔ تم نے لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا تو دیکھا ہے نا؟ پوری دنیا میں اس سے یونیک پیس اور کوئی نہیں، اس کی قیمت کوئی نہیں۔ جب لارڈ بدھ نے ایک طویل تپسیا کی گیان حاصل کرنے کے لیے تو وہ بالکل سوکھ گیا، اسی لیے روزی نے اسے سوکھا کہا تھا۔ یہ نمونے بالکل نایاب ہیں۔ یہ دیکھو، روزی درست کہتا تھا، سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کی دونوں آنکھیں ایک فاقہ زدہ شخص کی طرح دھسی ہوئی ہیں اور مردہ ہیں، اور اس کے گال اور ماتھا پچکا ہوا ہے۔ میں اسے 5,000 تو کیا 50,000 میں بھی خرید لیتا۔ اسے بھی جاپان سمگل کرو گے؟ نہیں، اسے میں اپنے پاس رکھوں گا، اپنے پرائیویٹ میوزیم میں۔ اس دوران روزی اپنی بہتی ہوئی ناک کرتے کی آستین سے صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ ادھر اسلام خان کے پاس ایک چیز ہے، دیکھو گے؟ میں جانتا ہوں۔ کالیے نے سر ہلایا۔ پوری مارکیٹ جانتی ہے، لیکن وہ پیسے بہت مانگ رہا ہے۔ نہیں دیکھو گے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں مشاہدی؟ مشاہد بھی ایک نامعلوم کشش کے تحت گندھارا کے ان ہزاروں برس پرانے نقوش کے قریب آ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب کھیل تھا۔ کیا دنیا کے کسی حصے میں اپنی ثقافت کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ اسلام خان بہترین چترالی چرس کے 3 سگریٹ پی کر اپنے کمبل میں آنکھیں بند کیے پتہ نہیں کن جہانوں میں تھا، جب اسے روزی کی آواز دور سے کہیں ایک کنویں کی گہرائی سے آتی سنائی دی اور وہ فوراً ہوشیار ہو گیا۔ کالیے کو دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں اور وہ مزید ہوشیار ہو گیا۔ آ گیا کالیا سیٹھ۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے بغلگیر ہو گیا اور چرس کے نشے کی وجہ سے خاصی دیر بغلگیر رہا۔ پھر کالیے نے اسے باقاعدہ دھکیل کر پرے کیا اور کہنے لگا، اسلام خان۔ فوری طور پر خان نے زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پھر فوری طور پر شرمندہ ہو گیا اور سر کھجا کر کہنے لگا، ہاں کالیا سیٹھ، ہم وہ دیکھنے آئے ہیں، آؤ، اس نے کہا۔ ان تینوں کو دیکھ کر چتکبری گائے نے ایک خوش آمدیدی باں کی، جس کے جواب میں اسلام خان نے اسے پشتو میں کسی مناسب گالی سے نوازا۔ گائے نے ناراض ہو کر تھوتنی دوسری جانب کر لی۔ کوٹڑی میں کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد انہیں کچھ دکھائی دیا۔ گوبر کے ڈھیر کے برابری پرالی کے گٹھے تھے اور ان کے برابر میں فرش پر بکھری پڑی پرالی میں سے ایک سفید پاؤں نظر آ رہا تھا۔ پین یا جینین ہے؟ کالیے نے ایکسائٹڈ ہو کر مشاہدے کا بازو جھنجھوڑا۔ میں صرف پاؤں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ باقی بھی اصلی ہے۔ اور کیا پاؤں ہے مشاہدی؟ وہ سلو موشن میں نیچے بیٹھتا گیا اور پھر اپنی آنکھوں کو پاؤں کے قریب لاتا گیا۔ صدقے! اسلام خان ایک کونے میں کھڑا اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے بار بار کچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا رہا تھا۔ اوئے باقی بھی دکھا دے ظالمہ، پرالی ہٹا دے۔ اسلام سنبھلا اور آگے بڑھ کر پرالی کے گچھے اٹھانے شروع کر دیے، اور وہ انہیں چرس کے نشے کی وجہ سے بے حد آہستگی سے اٹھا رہا تھا، اور کالیا کہتا تھا، اوئے جلدی کر جلدی۔ آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہوتا گیا۔ نفیس ترین کاریگری، سٹوکو سے بنا ہوا ایک لائف سائز بدھ کا مجسمہ، ایسی صفائی کہ صرف ایک سانس کی کسر تھی، ورنہ وہ بولتا۔ کیا اس کے گھٹنے پر بھی کسی مائیکل اینجلو نے ہتھوڑی مار کر کہا ہوگا کہ بول، تو ہی تو پرفیکٹ بدھ ہے؟ اگر منہ سے نہیں بولا تھا تو یہ بدھ کہاں بولا ہوگا، جو یوں بھی کم گو تھا؟ یہ ایسے مائیکل اینجلوز تھے جو اپنا نام نہیں اپنی عقیدت چھوڑ جاتے تھے۔ ویسے جس نے فاسٹنگ بدھ تراشا تھا اس نے بھی اسے شاید بولنے کے لیے ضرب نہیں لگائی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ
اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ کالیا ابھی تک اس کے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا اور انگلیوں پر غور کر رہا تھا۔ بولو خان، کتنا رقم؟ وہ نہیں بولا۔ دیوار سے ٹیک لگائے کالیے کے زرد پڑتے چہرے کی ایکسائٹمنٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ نہیں بولا۔ بولو، کالیے نے ایک بار پھر کہا، اور چونے کی سفیدی جس میں شاید جان بھی تھی پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا پین یا کاریگر تھے؟ بولو۔ 5۔ خان نے مسلسل مسکراتے ہوئے کہا۔ 5؟ کالیے نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ 5 میں تو پین یا ادھر لندن میں کرسٹی کے نیلام گھر میں ایسا پیس مل جاتا ہے یارا۔ تو ادھر جاؤ، ادھر کیا کرتا ہے؟ اس کی مسکراہٹ چلتی جا رہی تھی۔ ہر 2-4 ہفتوں میں وہ لندن کا پھیرا لگاتا تھا۔ اکثر اوقات کرسٹی سے کوئی گندارا پیس خرید کر اسے پاکستان لاتا اور یہاں سے جاپان سمگل کر دیتا، کیونکہ جو کچھ سورس سے آتا اس کے جینین ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ 4 منظور ہے؟ نہیں، اسلام نے گوبر پر تھوکا۔ نہیں۔ آؤ مشاہدی۔ کالیا مجسمے سے نظریں چراتا ہوا اٹھا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کی سنائی سے متاثر ہو کر 5 نہ کہہ دے۔ سنو، خان بولا۔ ہاں۔ کالیا بے تابی سے اس کی جانب پلٹ پڑا۔ یارا، ادھر تم دونوں، اس کو ہاتھ تو لگاؤ، برکت کے لیے۔ کالیا مسکرایا اور اس نے بدھ کے سر پر پیار دیا۔ آؤ مشاہدی۔ میں کیا کروں؟ صرف اس ورک آف آرٹ پر اپنا ہاتھ پھیر دو۔ ادھر گندارا میں ڈیل کرنے والوں میں رواج ہے کہ جب کوئی ریئر پیس ملے تو اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کے لیے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پر ہاتھ پھیرو۔ جب وہ پیس ان کی خواہش کے مطابق فروخت ہو جاتا ہے تو ہر ہاتھ پھیرنے والے کو نذرانے کے طور پر کچھ رقم ادا کی جاتی ہے۔ تمہیں بھی 4-5 ہزار روپے مل جائیں گے۔ ہاتھ پھیرو۔ مشاہد نے کندھے سکیڑے اور مجسمے کے پاس بیٹھ کر اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے آئندہ زندگی میں، زندگی کے آخر تک شبہ رہا کہ اس لمحے جب اس نے وادی سوات کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک استبل میں بدھا کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا تو اس کی ہتھیلی کے نیچے کچھ دھڑکا تھا، جیسے دل کی ایک دھک ہو۔ استبل میں ایک اور عیسیٰ پیدا ہوا ہے۔ کالیا باہر نکلتے ہوئے بڑبڑایا۔ آؤ مشاہدی۔ گلی میں ان کی آنکھیں یکدم کھل گئی تھیں۔ وہ ایک اور زمانے میں چلے گئے تھے اور اب واپس آئے تھے۔ ڈاکٹر ارشد اور اس کا سسر ان کے انتظار میں تھے اور شدید ناگواری ان کے چہروں پر تھی، کیونکہ وہ دونوں گواہ تھے۔ نکاح نامے میں صرف ان کے دستخط کی جگہ خالی تھی۔ 4 کاروں کا قافلہ جب نل سے نکلا تو شام ہو رہی تھی اور اب آس پاس کی پہاڑیوں میں مائکا کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ ایک سفید شٹل کاک برقعے میں ملفوف چیز ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس صحن میں سے نکلی تھی اور ڈاکٹر کی کار میں ایک نابینا کی طرح راستہ دکھاتے، سہارا دیتے بٹھا دی گئی تھی۔ برادر عزیز نے پیٹرول کی پچھلی نشست پر خوب گند مچایا ہوا تھا اور اب وہاں صرف نرگس کی مہک نہ تھی۔ تھانے کے ویران ہوتے بازاروں میں سے گزر کر جب وہ بٹ کھیلا جانے والی سڑک پر آئے تو شام بہت گہری ہو چکی تھی۔ چک درہ پل پر چند روشنیاں تھیں جن کا عکس نیچے برفیلے پانیوں پر پڑتا تھا۔ کل صبح ذرا سویرے سویرے نکلیں گے۔ میں شام سے پہلے لاہور پہنچنا چاہتا ہوں۔ برگیتا فکر مند ہوگی۔ کل صبح؟ آج رات بٹ کھیلا میں بسر کرو گے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بھائی رات کے وقت جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ اب پتہ نہیں اس بوڑھے شیر سے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد۔ ہاں۔ مشاہد نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 6 بج رہے تھے۔ باہر سلیٹی منظر گھنی تاریکی میں گم تھا۔ ٹھیک ہے، چلو، لیکن مجھے برادر عزیز کو وے سائڈ ہوٹل میں